ترکی کے اندر آیا صوفیہ مسجد کے اندر ایک روس کا سیاح سیر کرنے کے لیے آیا. اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. اسی غیر مسلم نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس کا نام رکھا گیا احمد دنیز. عالمی تحریک دعوت اسلامی نے کئی ایسے چرچز خرید کر مسجد بنائی. غیر مسلم اپنی عبادت گاہوں سے تنگ آ چکے ہیں. آپ کی ایک بڑی پیاری بک احترام مسلم، جب غیر مسلم نے اس کا مطالعہ کیا، اس کو اسٹڈی کیا، تو اس نے کہا کہ کیا یہ اسلام ہے؟ اس نے اسٹڈی کر کے اسلام قبول کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی. ترکی کے اندر آیا صوفیہ مسجد کے اندر ایک روس کا سیاح سیر کرنے کے لیے آیا. اور جب آیا صوفیہ مسجد میں آتا ہے تو وہاں امام مسجد بخاری شریف کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اور درس بخاری بیٹھ کر سنتا ہے اور سنتا چلا جاتا ہے، اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے اور ایک خوشی کی خبر ہے کہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا. اس سے پیچھے چلے جائیں، عالمی تحریک دعوت اسلامی نے کئی ایسے چرچز خرید کر مسجد بنائی. جب اس کی وجہ تلاش کی گئی تو وجہ یہ نکلی کہ غیر مسلم اپنی عبادت گاہوں سے تنگ آ چکے ہیں. وہ اپنی عبادت گاہوں میں وقت نہیں دیتے، اور اگر ان کی عبادت گاہوں میں وقت اناؤنس کیا جاتا ہے تو ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آخرکار وہ اپنے عبادت خانے کو بیچ دیتے ہیں. اور اس کی کتنی ہی مثالیں ملتی ہیں کہ دعوت اسلامی نے کئی کنٹریز کے اندر غیر مسلموں کے چرچز کو خرید کر مسجد کے اندر تبدیل کیا. اور یہاں تک بھی خبریں ہیں کہ مسجد کے اندر اس کو تبدیل کرنے کے بعد اس کو کئی دفعہ وسیع کرنا پڑا. پچھلے دنوں ایک دوست کے ساتھ ہماری گیدرنگ تھی، انہوں نے بتایا لندن کا ایک واقعہ. مسلموں کا عبادت خانہ جب مسلمانوں کو ملا تو اس کی 7 دفعہ ہمیں توسیع کرنی پڑی نمازیوں کی وجہ سے. جب غیر مسلموں نے کیوں بیچا؟ ان کے پاس عبادت والے لوگ نہیں تھے. اور اسلام نے وسیع کیوں کیا؟ کہ ان کے پاس عبادت کرنے والے بہت زیادہ ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ذہن کو تقویت دینے والا مذہب ہے، پرسکون مذہب ہے. جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سچی عبادت، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، قلب کو بھی سکون ملتا ہے، ذہن کو بھی سکون ملتا ہے. اور غیر مسلم وہ صرف اتوار کے دن، ایک مخصوص دن ان کی عبادت کا ہے، اسی دن عبادت کرتے ہیں، اور اس دن بھی ان کی تعداد مکمل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لوگ تنگ آ کر تیزی سے اسلام کی طرف مائیگریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ہمیں اپنا کردار ستھرا رکھنا چاہیے کہ لوگ کردار سے اسلام کی طرف آتے ہیں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار خان، آپ کی ایک بڑی پیاری بک احترام مسلم، جب غیر مسلم نے اس کا مطالعہ کیا، اس کو اسٹڈی کیا، تو اس نے کہا کہ کیا یہ اسلام ہے؟ اس نے اسٹڈی کر کے، اس کتاب کو اسٹڈی کر کے اسلام قبول کر لیا. کہ اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ اسلام ریئل میں کیا ہے، ہمیں کیا مینرزم اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے غیر مسلم اس کو اختیار کر کے اسلام قبول کر لے. اسی غیر مسلم نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس کا نام رکھا گیا احمد دنیز. اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی ایمان پر استقامت عطا فرمائے. آمین.